السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی چاہا ہے اللہ آپ کو دل سے پسند کرے؟ کیا تنہائی میں دل نے یہ سوال کیا ہو کہ یا اللہ، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ میں تیرا چنا ہوا بندہ ہوں۔ اگر ہاں تو بہت سے لوگ اس دنیا میں شہرت، مال یا لوگوں کی محبت چاہتے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک چیز اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی بھیڑ میں تنہا ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک امید چھپی ہوتی ہے، کاش اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، کاش وہ مجھ سے راضی ہو۔ ایسے دلوں کے لیے آج کی ویڈیو ہے۔ ہم آپ کو وہ 5 نشانیاں بتائیں گے ان لوگوں کے زندگی میں ظاہر ہوتی ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ نمبر 1، اللہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی اپنے آپ سے دور ہو جاتے ہیں، کبھی زندگی میں خسارہ آ جاتا ہے، کبھی جسمانی بیماری یا ذہنی تھکان کا سامنا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن دراصل یہ اللہ کا چنا ہوا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لیں۔ سالوں کی بیماری، تنہائی، لیکن زبان پر شکوہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا امتحان ہے اور اس میں بھی اس کی محبت چھپی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اسے دنیا کی آسان راہوں پر نہیں ڈالتا، بلکہ اسے ان راستوں پہ چلا آتا ہے جہاں ہر قدم پر صبر مانگا جاتا ہے، ہر سانس پر یقین آزمایا جاتا ہے اور ہر دعا کو خاموشی میں لپیٹ کر واپس کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے یہ آزمائشیں دراصل محبت کی مہر ہوتی ہے، وہ راستہ جن پر اللہ اپنے خاص بندوں کو تاکہ ان کا ایمان نکھر جائے، ان کا دل صرف اسی سے جڑ جائے اور وہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے قریب آ جائے۔ اگر آپ کی زندگی میں بار بار دکھ آتا ہے، اگر لوگ بدل جاتے ہیں، اگر آپ کو اپنوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو رکیے اور سوچیے، یہ مذہب اتفاق ہے یا کوئی جو آپ کو خاص بنانے کے لیے توڑ رہا ہے؟ اللہ آزماتا ہے تاکہ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور بوجھ جو اپنے رب سے دور رکھتے ہیں وہ سب چھن جائے۔ یاد رکھیے، جو آزمائشیں برداشت کر رہا ہے وہ اللہ کے قریب جا رہا ہے۔ یہ درد، یہ تنہائی، یہ آنسو شاید دعا نہیں بلکہ اللہ کا اتفاق ہے، اس محبت کا ثبوت۔ سب کے نصیب میں نہیں۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور دل کہتا ہے یا اللہ راضی ہوں تیرے فیصلے پر، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے راضی ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے نفرت، توبہ سے محبت۔ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے ان کا دل گناہوں سے بیزار ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرتے بھی ہیں، کیونکہ انسان خطا کر لیکن پھر سکون نہیں پاتے۔ اندر سے ایک خلش کے ایک بے چینی انہیں تڑپاتی ہے، وہ سجدے میں جا کر رو پڑتے ہیں اور دل کی گہرائی سے کہتے ہیں، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، اپنے نفس سے، اپنی غلطیوں سے مجھے معاف۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے۔ وہ جو دن رات گناہوں میں ڈوبتا تھا، جب اللہ اسے محبت کرتا تھا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہی دل وہ دن توبہ میں سکون پانے لگتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ڈال دیتا ہے، وہ بے چینی جو گناہ کے بعد سکون نہیں لینے دیتی، وہ خاموش خنجر جو زمین کو چیرتا ہے۔ اللہ یہ انسان گناہ کرے اور پھر تڑپ اٹھے، وہ تڑپ جو عام دلوں میں نہیں ہوتی، وہ احساس جو ہر آنکھ کو نصیب نہیں،
جب انسان خود کو پہلاتا ہوا محسوس کرے مسجد کے دروازے کی طرف، سجدے کی فرش کی طرف اور قرآن کے لفظوں کی طرف، تو یہ سمجھ جائے کہ وہ چن لیا گیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو چاہتا تو اس کے دل میں گناہ کو بوجھ بھاری کر دیتا، وہ بوجھ جو دنیا کی کوئی چیز ہلکا نہیں کر سکتی سوائے توبہ کے آنسوؤں کے، اور آپ کے گناہوں کے بعد رونا آتا ہے۔ اگر دل میں نفرت کی آگ جلتی ہے تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں بلکہ اللہ آپ کے قریب ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ پاک ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو نفرت بن جاتے ہیں، اور توبہ ایک عشق۔ اور یاد رکھیے جو گناہوں کے بعد توبہ کرے اور دل سے پچھتائے، اللہ اسے ویسا ہی پاک کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ نمبر 3، دعا فوراً قبول نہیں ہوتی لیکن رد بھی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے محسوس بھی کیا ہے کہ آپ کی دعائیں دیر سے قبول ہو رہی ہیں، یا شاید اب تک نہیں کوئی جواب آیا؟ تو مایوس مت ہوئیے، اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کی دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ وہ بندہ بار بار اسی کے در پر لوٹے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، جواب دیا، مگر اپنے وقت پر۔ جب دل میں نرمی آ جائے تو انسان کی اندرونی دنیا بدلنے لگتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم ہو جاتی ہے، کسی کا دکھ دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر بات پر زبان سے خود پر خود نکلتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ یہ نرمی انتخاب نہیں بلکہ اس محبت کی نشانی ہے جو اللہ نے دل میں اتار دی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر خود بخود اترنے لگے تو سمجھ لیجئے وہ دل اللہ کے نور سے جڑ چکا ہے۔ آپ کی دعا شاید ابھی بھی پوری نہ ہوئی ہو، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا وہ اس طرح سے قبول ہوگی کہ آپ سجدے میں رو پڑیں گے۔ نمبر 4، رشتے چھیننے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے، دوست بدل جاتے ہیں، اپنوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، مگر یہ سب بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی بھیڑ سے نکالتا ہے، تنہائی میں لے آتا ہے، مگر وہ تنہائی نہیں ہوتی، وہ سکون بھری ہوتی ہے۔ ایسا شخص دنیا میں ہوتا ہے مگر اس کا دل صرف رب سے جڑا ہوتا ہے، روتا بھی ہے دعا بن کر اور ہنستا ہے تو شکر بن کر۔ جب اللہ اپنی یاد کی لذت کسی کو چھکا دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی محفل اسے بھا سکتی ہے۔ وہ سنتا ہے جہاں سجدہ ہو، دعا ہو، یا رب سے غم میں ہو یا خوشی میں، ایک ہی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف۔ انہیں اگر کچھ سکون دیتا ہے تو وہ تسبیح کے دانے ہیں، قرآن کے لفظ ہے، یا رات کا وہ سجدہ جہاں صرف وہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ ایسی محبت میں غفلت نہیں ہوتی بلکہ ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اور یدی اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہوتی ہے وہ بھولتے نہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے اپنی یاد میں زندہ رکھا ہوتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں ایسے لمحے آئے جب کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی سمجھنے والا نہ ہو، تو سجدے میں گر کر کہیے، اے اللہ تو ہے نا، بس تو کافی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا چھین رہی ہوتی ہے مگر دل اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، قید کیا گیا، اپنوں نے چھوڑا مگر اللہ نے نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ نمبر 5، عبادت میں سکون آنے لگتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے، بلکہ کسی بڑے مقصد کے لیے۔ جنہیں لگتا ہے اس کے دل میں بے بس لوگوں کے لیے درد آتا ہے، گناہ دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ
کسی طرح لوگوں کے اللہ کے قریب کر دے، بھٹکے ہوئے دلوں کو جگا دے، گرے ہوئے انسانوں کو تھام لے۔ اللہ جسے چنتا ہے اسے اپنے طرف بلوانے کا وسیلہ بنا لیتا ہے۔ ایسا شخص خود کو عام سمجھتا ہے مگر اللہ اس کے ذریعے خاص کام لیتا ہے۔ کبھی اس کے لفظوں سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے، کبھی اس کی خاموش دعا سے کسی کا مقدر سنور جاتا ہے، اور کبھی اس کی توبہ کا چراغ کئی دلوں میں ہدایت کی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ یہ اتفاق ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ رب کی طرف سے دیا گیا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آیا ہو کہ مجھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو جان لیجئے یہ خیال زمین سے نہیں آیا بلکہ عرش سے اترا ہے۔ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے انہیں دنیا کے شور میں نہیں، عبادت میں سکون ملنے لگتا ہے۔ وہ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، تنہائی میں، سجدے میں اپنے رب کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ دل کہتا ہے وہی جگہ ہے جہاں میں مکمل ہوں۔ یہ لوگ نماز چھوڑنے پر بے چین ہوتے ہیں، سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ عبادت ان کے لیے بوجھ نہیں رہتی بلکہ زندگی بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ انہیں اپنا خاص بنا لیتا ہے۔ اگر یہ 5 نشانیاں اگر آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے تو رک جائے، آنکھیں بند کرے اور دل سے ایک دعا مانگے، یا اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو پسند کرتا ہے، مجھے ان راستوں پر چلا دے جہاں تیرا قرب ہو، تیری رضا ہو اور تیرا پیار ہو۔ یاد رکھے اللہ کی محبت وہ دولت ہے جو نہ بازار میں ملتی ہے نہ کتابوں میں، یہ صرف دل کی سچائی، آنکھوں کے آنسو اور سجدے کی گرمی سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں اگر آپ کا دل یہ سب محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اس کی طرف پلٹا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ آپ تنہا نہیں ہیں، دین والوں لیے ہے جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہتے۔ اس بات پہ غور اور فکر کریں۔ اللہ آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔